السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عبداللہ احسان سنا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پہلا ایپیسوڈ آداب المستفتی کے حوالے سے فضیلت الشیخ شیخ عبدالغفار بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ کیا تھا، جس میں سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کے آداب کیا ہیں، مستفتی کے آداب کیا ہیں، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس بارے میں فضیلت الشیخ سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مفتی کے لیے کون کون سے باتیں ہیں جو انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور مفتی کا کام کیا ہے، اس کے لیے کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ فضیلت الشیخ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا شیخ، افتاء کیا ہے اور مفتی کا کام ایک عام عالم سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ افتاء باب افعال سے مصدر ہے، جی، اور افتاء کے حوالے سے امام سید مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ افتاح الفقیہ فی الامر الذی یشکل اے ابانا، یعنی فقیہ نے کسی مشکل معاملے میں فتویٰ دیا، جی، مطلب ہے اس مشکل معاملے کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ جی، اسی طرح امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الجواب عما یشکل من الاحکام، کہ احکام میں سے یا جن احکام کے متعلق کوئی اشکال ہو ان کا حل یا جواب پیش کرنا، جی، اسے فتویٰ کہا جاتا ہے یا افتاء۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ افتاح فی المسألۃ یفتیہ اذا اجاب۔ افتاء یفتی اس وقت یہ باب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو کوئی جواب دینا ہو۔ جی، تو تمام اقوال کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ یا حاصل یہ ہے کہ کسی پیش آمدہ مسئلہ یا پیش آنے والے واقعہ یا کسی اشکال کے متعلق شرعی مسئلے کی رہنمائی کر دینا یا شرعی رہنمائی کر دینا، اسے افتاء کہا جاتا ہے۔ باقی رہی بات کہ ایک عام عالم کا یا ایک مفتی کا ایک عام عالم سے کیا فرق ہو سکتا ہے، جی، جی، تو ایک عام عالم مبلغ یا داعی کا کام ہوتا ہے کہ عوام الناس کو ضروریات دین پہ ابھارے، ہاں جی، فرائض واجبات اور اس طرح مستحبات پہ عمل کی ترغیب دے۔ صحیح۔ جبکہ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی احکام کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جی، اور یہ کام ایک عام عالم یا داعی نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مفتی کا کام کیا ہے؟ وہ کسی مسئلے کی توضیح پیش کرتا ہے، ہاں جی، حلال حرام ہونے کے حوالے سے، کفر شرک ہونے کے حوالے سے یا ایمان ہونے کے حوالے سے۔ صحیح۔ تو یہ ایک عام عالم کے ساتھ جو ہے مفتی کا فرق اور امتیاز ہوتا ہے۔ اچھا شیخ، کیا ہر عالم فتویٰ دے سکتا ہے یا مفتی بننے کے لیے کوئی خاص تربیت اس کو لینا پڑتی ہے، کسی خاص مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ فتویٰ دینے کے لیے ایک عالم کو قرآن پاک کے تمام علوم کے اوپر گہری نظر ہونی چاہیے، ذخیرہ احادیث پہ اس کی گہری نظر ہونی چاہیے، اسی طرح حالات و واقعات کے متعلق اس کو بصیرت اور شرح صدر ہو، ورنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا یفتی الناس الا ثلاثہ، کہ لوگوں کو تین طرح کے لوگ ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ جی، رجل عرف ناسخ القرآن و منسوخہ، جی، ایک وہ آدمی
جو قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے، وہ فتویٰ دے. امیر لا یجد بدًا، یا وہ امیر جو کوئی چارہ کار نہیں پاتا، ہاں جی، وہ لوگوں کی ایک کو سامنے اس طرح فتویٰ دے. یا پھر تیسرے نمبر پہ احمق متکلف، خام خواہ تکلف کر کے کوئی احمق آدمی اور بیوقوف آدمی لوگوں کو فتویٰ دے گا. جی. تو ہر عالم فتویٰ نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک خاص تربیت ہوتی ہے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قاضی کے حوالے سے یا قاضی کے آپ کہہ لیں صفات کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک قول موجود ہے. جی جی. اور پھر یاد رکھیں کہ قضاء اور افتاء میں کوئی خاص فرق نہیں، دونوں کی شرائط ملتی جلتی ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں خمس اذا اخطأ القاضی منہن خصلہ کانت فیہ وسمہ، کہ 5 خوبیاں ایسی ہیں اگر قاضی کے اندر ان میں سے ایک خصلت بھی مفقود ہو جائے یا نہ پائی جائے تو اس کے اندر سمجھو کمی ہے، اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، یعنی وہ قاضی بننے کے لائق نہیں ہے. ہاں جی جی. تو وہ فرماتے ہیں وہ 5 خصلتیں ان یکون فاہمن، پہلے نمبر پہ سمجھدار. نمبر 2 حلیمن، کہ وہ حوصلہ مند یا آپ کہہ لیں بردبار ہو. اسی طرح وہ فرماتے عفیفن، پاک دامن عفیف ہو. اسی طرح صلیبن، وہ مضبوط، آپ کہہ لیں کہ قوت فیصلہ رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اس کا بنا. ہاں جی، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو. اسی طرح عالمن، عالم دین ہو. سعولاً عن العلم، علم اور دینی معلومات کے حوالے سے وہ جستجو رکھنے والا ہو، سوالات کرنے والا ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ایک مفتی کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں. صحیح. اور اگر اس کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات نہیں پائی جاتی تو پھر اس کو افتاء سے دور رہنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے وہ اپنے علم کا استعمال اپنی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کرے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم تو ہوتا ہے لیکن فتویٰ دینے کے اندر وہ جری اور عجلت کا شکار ہو جاتا ہے، جری ہوتا ہے اور عجلت کا شکار ہو جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یک من علم را دا من عقل درکار است، کہ اگر ایک آدمی کے پاس 1 من علم ہے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے، اس علم کے استعمال کے لیے، ہاں جی، اس کو 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ایک مفتی کے لیے ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، اور ہر شخص فتویٰ نہیں دے سکتا، باقاعدہ اس کی تربیت ہونی چاہیے. جی. فضیلت الشیخ، جس طرح ہمارے عام مدارس کے اندر جب ایک بچہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو ایک سند دی جاتی ہے، تو کیا افتاء کی علیحدہ سے کوئی سند ہے یا پھر اس کی کوئی منظوری وغیرہ ملتی ہے حکومت کی طرف سے؟ اس کا ہونا کوئی ضروری ہوتا ہے یا علیحدہ سے کوئی ایک سند حکومت یا پھر ادارہ کوئی پراپر ایک سند دیتا ہے کہ جس کے تحت وہ مفتی کہلواتے ہیں اور پھر وہ فتویٰ دینے کے قابل ہوتے ہیں؟ افتاء کے لیے شرعی طور پہ کسی ادارے کی سند یا حکومت کی منظوری شرط تو نہیں ہے. صحیح. ہاں، لیکن جو ہے آج حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ کتاب و سنت کے فہم اور کتاب و سنت کے معاملے میں رسوخ کے لیے جو معاون علوم ہے ان کے اندر انسان کو درس ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھ بھی سکے اور پھر آگے عوام تک پہنچا بھی سکے. علم و تحقیق کے ساتھ اور اسی طرح علماء کی زبانی تائید یا تزکیہ ہی کافی نہیں ہے آج کل. ہاں جی، اس کے ساتھ یہ چیز بھی ضرور. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ہاں جی مختلف مشائخ سے مختلف علاقوں میں جا کے علم حاصل کیا. ہاں جی، باقاعدہ سند نہیں ہوتی تھی، گورنمنٹ کی منظوری بھی نہیں ہوتی تھی، تو باقاعدہ علماء کے تزکیے کے بعد یا آپ کہہ لیں کہ ان کی تصدیق کے بعد وہ باقاعدہ افتاء کا عمل کرتا تھا یا کام کرتا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما افتیت حتی شاہد علی 70 انی اہل لذالک، میں نے اس وقت تک، امام صاحب فرماتے ہیں، فتویٰ دینا شروع نہیں کیا یہاں تک کہ ہاں جی اس دور کے 70 علماء نے میرے حق میں باقاعدہ شہادت دی، تزکیہ جاری کیا زبانی، تب جا کے میں نے افتاء کا کام شروع کیا. تو آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر بندہ ہی اس طرح مفتی بن جاتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ مروجہ
کتاب و سنت کو سمجھنے والے جو علوم ہیں مروجہ، جی ہاں جی، ان کے اندر اس کو رسوخ ہو یا کم از کم اس کی تعلیم اور ڈگری ہونی چاہیے۔ شیخ اسی طرح اسلامی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اب آج تک جو ہے یہ افتاء کا ادارہ موجود رہا ہے، اس کی کوئی تاریخی جھلکیاں ملتی ہیں، یا پھر جس طرح یہ ابھی سے ہم نے آغاز کیا ہے یا حکومتوں نے بعد میں آغاز کیا اس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو شرعی معاملات یا احکام میں صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی لیا کرتے تھے، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی آگے رہنمائی کرتے تھے۔ جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ خاموشی اختیار کرتے، یا بعض اوقات آپ نے مثلاً یہ زہار والے معاملے میں اجتہاد بھی کیے یا پرانے روٹین کے مطابق آپ نے بات بھی کی تھی حضرت خولا کے سامنے، جی ورنہ آپ وحی کے مطابق ہی صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے۔ اور اسی طرح آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ بھی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آگے پھر فتویٰ دیا کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ باضابطہ باقاعدہ ایک ادارہ ہو، باقاعدہ ادارہ ہو، ہاں جی، نظم کے تحت وہ چلیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ البتہ بعد کے ادوار میں مختلف حکومتوں نے اپنے سرکاری مفتی بھی متعین کیے، جیسے قاضی متعین کرتے تھے۔ عباسی ادوار کے اندر باقاعدہ افتاء کا ادارہ بھی رہا ہے۔ جی اس طرح ہمارے ہاں بر صغیر میں موریہ خاندان نے جب حکومت سنبھالی ہے تو ان کے ہاں بھی باقاعدہ ہاں جی سرکاری سطح پہ مفتی ہوتے تھے جو عوام کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ جی شیخ، ایک مفتی کا دین اسلام میں کیا کردار ہوتا ہے، اور یا پھر آپ ایسے سمجھیں کہ وہ کیا کردار ادا کرتا ہے ایک مفتی؟ مفتی کا کردار اسلامی معاشرے میں یا دین اسلام میں یہ ہے کہ وہ عقائد میں، شرعی احکام میں، معاملات میں عامت الناس کی ہاں جی عوام کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ درپیش مسائل کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر دور میں پیش آنے والے جو فتنے ہیں، جی رونما ہونے والے فتنوں کے حوالے سے علماء خاص طور پہ مفتیان جو ہیں ہاں جی وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تکفیر ہے، یہ خروج ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارجاء ہے، ہاں جی، اس طرح کے جتنے بھی ہر دور کے اندر اٹھنے والے فتنے ہیں تو فتویٰ دینے والے یا علماء باقاعدہ اس کی سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں اور تنبیہ کرتے رہیں، بچاتے رہیں اس طرح کی چیزوں سے۔ یعنی ان کا معاشرے میں کردار بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک ان کا نالج جو ہے وہ آگے دیتے ہیں کہ اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ عام علماء اور اہل علم جو راسخ اور مفتیان ہیں جو ان کا بڑا فرق ہے کہ وہ اٹھنے والے ہر فتنے کو بھانپ لیتے ہیں اور عامت الناس کی اس کے بارے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، ایک مفتی کو کون سی اخلاقی اور علمی آداب ہیں کہ جو اس کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اس کے لیے ضروری ہیں؟ کچھ اخلاقی اور علمی آداب مفتی کے لیے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مفتی کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی بدعقیدہ ہوگا تو وہ اپنے بدعی یا شرکی عقائد عوام کے اندر پھیلائے گا، ہاں جی، یقیناً اس کے کی رہنمائی کے اندر، اس کے افتاء کے اندر ایسی چیزیں جو شامل ہوں گی جو بدعقیدگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں گی۔ اسی طرح ایک مفتی کے اندر عدل و اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ عدل و اعتدال انتہائی ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوخیز مفتیان ہیں کہ وہ صرف ایک پہلو کو ہاں جی مد نظر رکھتے ہوئے فوری فتویٰ لاگو کر دیتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ صادر کر دیتے ہیں، وہی اجلت میں اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، لیکن بعض سلف صالحین مثلا امام مقبول وغیرہ سے یہ قول ثابت ہے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی ایسی شخصیت یا کسی ایسے عالم دین پہ فتویٰ لگانے میں یا صادر کرنے میں ذرا برابر بھی دریغ نہیں کرتے کہ جس کی بہت زیادہ خدمات ہوتی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی عیب ضرور موجود ہوتا ہے، بشری تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ، تو
ایسا شخص جس کا تعلق کسی دوسرے مکتب فکر سے ہو، ایسی تنظیم سے اس کا تعلق ہو جو ہماری تنظیم سے منسلک نہیں ہے، یا ہماری تنظیم سے وہ تعلق نہیں رکھتا، ہم اس کے اوپر بعض اوقات ایسے ایسے فتوے صادر کر دیتے ہیں کہ جن کا تعلق عمومی طور پہ تکفیر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ، ہاں جی، تو اس میں کیا ہے کہ ظاہر بات ہے جو بندہ مسلمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کے ساتھ جزوی محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک، جزوی محبت تو ہوگی، صحیح بات ہے۔ اور جو اس کے اندر خامی ہے، جو اس کے اندر کمزوری ہے، ہاں جی، آپ دلائل کی روح سے اس کو واضح کریں۔ تو بات کر رہا تھا عدل و اعتدال ضروری ہے، ہاں جی، اس میں شدت پسندی یا بالکل تساہل یہ درست نہیں۔ جی، اسی طرح ہاں جی ایک مفتی کے اندر تقوی اور ورع، پرہیزگاری ضروری ہے، اور حکمت اور دنائی انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہاں جی ہمارے نوجوان حکمت اور دنائی نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ہاں جی فتویٰ بازی سے کام لیتے ہیں۔ عرف کو، ماحول کو دیکھنا، ہاں جی، فی الواقع کون سی چیز چل رہی ہے۔ جی ایسے ہی حالات و واقعات کو بھی دیکھنا ضروری ہے، بالکل، اور اسی طرح موقع محال کے کو، یا پھر جس آدمی کو یا جس سائل کو آپ فتویٰ دے رہے ہیں یا جس کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہاں جی اس کے حالات کو بھی دیکھنا ضروری ہے، یا اس کی شخصیت کو۔ بعض کا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاں جی مسئلہ آیا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں، آپ نے اجازت دی ہے۔ جوان آیا تو آپ نے روک دیا ہے، ہاں جی، حالانکہ دونوں روزے دار ہیں، دونوں مسلمان ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرق کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح سائل کو مقصد کو سمجھنا، ہاں جی یہ بھی مفتی کے لیے ضروری ہے۔ اخلاقی آپ کہہ لیں صفات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس کے مقصد کو اور اس کے آپ کہہ لیں کہ مطمع نظر کو سمجھا جائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اسی طرح علمی آداب میں وسعت علم اور وسعت مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، ہاں جی، جتنی انسان کے اندر علم کی وسعت ہوگی، مطالعے کی وسعت ہوگی، اس کی نظر اور اس کی فکر میں، اس کی رائے میں بھی وسعت ہوگی۔ صحیح بات۔ اور جس قدر مطالعہ اور علم کے اندر کمی ہوتی ہے، اسی قدر ہم اپنے ہاں جی فتوے کے اندر بھی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شدت اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح علمی آداب میں تحقیق و تدقیق ضروری ہے۔ صحیح بات، ظاہر بات ہے کہ پہلے علماء کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق و تدقیق کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تخریج کے وسائل نہیں ہوتے تھے۔ اب تو الحمدللہ بہت سارے وسائل ہاں جی جدید ذرائع بھی آ گئے پہ موجود ہے۔ ہاں جی، تو شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے پہلے تحقیق کر لی جائے، خاص طور پہ احادیث مبارکہ کی، کتب ستہ ہوں یا چلو صحیحین کو چھوڑ کر باقی جو سنن اربع ہیں یا باقی دیگر کتب احادیث ہیں، ان میں پائی جانے والی احادیث کی تحقیق کر کے پھر شرعی حکم کی رہنمائی کی جائے۔ اس طرح بعض اوقات فتویٰ دینے سے پہلے اہل علم سے، علماء سے مشاورت کر لی جائے۔ ہاں جی، یہ علمی آداب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ کچھ اخلاقی آپ کہہ لیں کہ آداب ہیں اور کچھ علمی آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے باختصار ذکر کیے۔ اچھا شاید کوئی ایسا اصول ہے کہ جو نہیں جانتا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا؟ یقیناً یہ تو شرعی اصول ہے جی، کہ جو شخص نہیں جانتا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا اور اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر دیگر کتب حدیث میں یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تشریف لائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہے تو وہ تو بات کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جس شخص کو کوئی علم نہیں ہے وہ کیا کہے، وہ علم کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم ان یقول لما لا يعلم اللہ اعلم، کہ وہ فرماتے ہیں یہ بھی علم کا حصہ ہے کہ آدمی جس مسئلے کو نہیں جانتا، جس سوال کا جواب نہیں جانتا، وہ کیا کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا، میں نہیں جانتا، لا ادری کہہ دے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی تلاوت کیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب
قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم پہ اس معاملے پہ کوئی یا اس دعوت پہ کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ یہ تو بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں بھی مرفوع ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من افتى فتيا بغیر ثبت فانما اثمه على من افتى، جو آدمی بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حوالے کے فتویٰ دے دیتا ہے، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا۔ سائل کے اوپر اور اس کے فتوے کے اوپر عمل کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ فتویٰ دینے والے کے ذمہ ہوگا۔ تو لہٰذا فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہاں جی، وہ اس میں اپنی انسلٹ نہ محسوس کرے، ہاں جی، اور یہ نہ کہے کہ میں لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آیا تھا دور دراز علاقے سے، ہاں جی، اس نے جو سوال کیا، امام صاحب آگے سے جو کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، واللہ عالم۔ ہاں تو بھی آپ، ہاں، مدینے کے امام دار الہجرہ، ان کا پھر جا کے کہہ دو بھی ہاں کہ امام مالک سے میں نے سوالات کیے ہیں اور ان کو جواب نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، انسان جو ہے جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق جواب نہ دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، وہ فرماتے تھے من افتى بفتیا یعمی عنہا فانما اثمہ علیہ، فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسا فتویٰ دے دیتا ہے یعمی عنہا، خود اس کے متعلق اندھا ہے، پتہ ہی علم کوئی نہیں ہے، ہاں جی، ہواؤں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو فرمایا کہ فإنما اثمہ علیہ، اس کا گناہ جو ہے اس فتویٰ دینے کے ذمہ ہے، دینے والے کے ذمہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے، عالم سے سوال کیا جاتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اور پہلے وہ جواب دیتے ہیں۔ اس والے سے ہمیں نا اپنے عوام کی تربیت کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہم نے دیکھا دیگر مکاتب فکر میں ان کے جو آپ کہہ لیں عامت الناس ہیں، عوام ہیں، وہ اتنی جسارت یا جرأت نہیں کرتے۔ یہ صرف ہمارے ہاں ہے کہ ایک عالم دین سے ابھی سوال ہو رہا ہوتا ہے اور عالم دین یا مفتی ابھی سائل کے سوال کو سمجھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، جبکہ فتویٰ دینے والا ایک عامی ہوتا ہے، وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یہ جائز نہیں ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جس کو علم ہی نہیں ہے وہ کس طرح اس طرح جواب دے گا۔ اچھا شیخ، ایک عالم کو یا ایک مفتی کو کسی خاص فقہی مسلک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ خود اس قدر ہو علم رکھتا کہ وہ خود کسی چیز کو، کسی شرعی مسئلے کو سمجھ سکے اور استنباط کر سکے کسی چیز کا؟ دیکھیں، اصل تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، کہ اس میں تقلید کی جاڑ کاٹ کی جاتی ہے قسم کی۔ ہاں جی، تقلید کیا ہے کہ غیر رسول کی، ہاں جی، بات کو بغیر دلیل کے فالو کرنا، یہ تقلید ہے۔ بالکل اسی طرح، ہاں جی، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو کسی بھی امام کی تقلید سے ایک مفتی کو آزاد ہونا چاہیے۔ سلف، ہاں یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے فہم سلف کو بنیاد ضرور بنانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ ایک سائل کو، ہاں جی، ایک عامی کو جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، لیکن ایسے نہیں، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، ہاں جی، حوالوں کے ساتھ آپ اس کی مطلب جو ہے رہنمائی حاصل کرو۔ تو ایک مفتی کو تقلید شخصی سے مبرہ یا آزاد ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ کسی مسئلے میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سلف صالحین میں مثلا خلفائے راشدین ہیں، حضرات صحابہ اکرام ہیں، ہاں جی، ان کی رائے کو مقدم کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، واللہ اعلم۔ اچھا شیخ، جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، تو جدید مسائل میں کوئی بندہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ باقی جو پچھلی فقہی کتابیں ان میں موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے بندے کو کہ وہ جدید مسئلے کو حل کر سکے؟ جدید مسئلے کے بارے میں اسے چاہیے کہ فوری اپنی رائے نہ پیش کرے، صحیح، اس کے متعلق غور و فکر بھی کرے، وقت لے، کچھ وقت لے، اہل علم سے مشاورت کرے، اہل علم سے رہنمائی لے، ہاں جی، اور اتحاد کی کوشش کرے۔
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا یا سوال کر لیا فوری آپ جواب دیں، صحیح، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اسے وقت لے لیں، ہاں جی، اور اس کے بارے میں سوچ بچار بھی کریں، مطالعہ بھی کریں، اور اہل علم سے مشاورت اور رہنمائی بھی لیں۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مسند دارمی کے اندر یہ ان کا قول موجود ہے، فرماتے تھے ان الذی یفتی فی کل ما یستفتیٰ لمجنون، کہ جو ہر کیے جانے والے سوال یا ہر پوچھے جانے والے فتوے کے مطابق فتویٰ دے دے وہ پاگل آدمی ہے۔ تو لازمی نہیں کہ ہمیں جدید مسائل کے متعلق جو ہے فوری فتویٰ دیں، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہاں جی آپ کو شرح صدر ہے، بصیرت ہے، آپ فوری جواب دے دیں، نہیں ہے تو پھر اس کے متعلق ہمیں ہاں جی ٹائم لینا باقاعدہ ٹائم لینا چاہیے اور دلائل تلاش کرنے چاہیے اس کے متعلق، اور پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اچھا شیخ، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور چیٹ جی پی ٹی اور بلکہ گوگل سے سوال کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو فتویٰ پڑھا یا چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا اور وہاں سے جو مسئلہ پڑھا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور ان کے فتوے کو قبول کرنا، یہ کیسا ہے؟ اصل میں یہ سہولت تو ضرور ہے، جی، گوگل بھی سہولت ہے، جی پی ٹی بھی جو ہے، یا پھر دیگر اس طرح اگر آ گئے ہیں سافٹ ویئر یا کوئی چیزیں، جی تو سہولت ضرور ہے، لیکن یہ علم نہیں، حرف آخر نہیں ہے۔ جی یہ تو اسی طرح لطیفہ بن جاتا بعض اوقات کہ جیسے گوگل سے آپ عربی کسی جملے کا یا عربی عبارت کا ترجمہ کروائیں تو پھر ٹرانسلیشن کرواتے ہیں نا، پھر ماشاءاللہ پھر عجیب قسم کا ترجمہ ہوتا ہے بالکل۔ پھر اسی طرح بعض اوقات فتویٰ دینے میں بھی گوگل یا پھر دیگر جو اس طرح سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان سے پھر عجیب قسم کے فتوے نکلتے ہیں، لطیفے نکلتے ہیں، ہاں جی، رہنمائی صحیح نہیں ملتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کے فتویٰ صادر کرنا یا فتویٰ ان سے لینا اس پہ یقین کر لینا یہ کلی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان سے تعامل لیا جا سکتا ہے، آپ بطور سہولت ان کو استعمال کریں، لیکن ان پہ اعتماد اور ان پہ مکمل طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ شیخ، بطور مفتی ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو نئی معلومات حاصل کرنا پڑتی ہیں، خاص طور پہ سائنسی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے، اس کو نئی معلومات کے حصول کے لیے کون سے طریقے یا کیسے وہ ان کو حاصل کرتا ہے؟ حسب ضرورت اور بوقت ضرورت ایک عالم دین مفتی کو جدید آپ کہہ لیں چیزیں یا معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتی، صحیح، فرض کی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ ہاں جی صحابہ کرام کی عامت الناس کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں جو جدید معلوم نہیں تھی دنیا داری کے بارے میں، باقاعدہ آپ بھی معلومات دیتے تھے، لیکن ہر عالم دین کو یہ چیزیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہتر ضرور ہیں کہ انسان حسب استطاعت، حسب ضرورت اور حسب آپ کہنا کہ استطاعت ان کو ضرور حاصل کرے، جی، عرف کے مطابق چلے۔ جی، آج کل جو ہے مثال کے طور پہ جدید آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈنگ کے مسائل ہیں، جی جی، آن لائن ٹریڈنگ کے مسائل ہیں یا اور اس طرح کے جدید مسائل ہیں، ان کے حوالے سے انسان کو اسی طرح ہماری جو اردو زبان ہے، جی جی، اردو زبان کئی زبانوں کا ملغوبہ بن چکی ہے، خاص طور پہ ہماری جو نیو جنریشن ہے یہ تو انگلش کے بہت سارے الفاظ کے اندر استعمال کرتی ہے۔ تو ایک عالم دین کو، مفتی کو سائل کے مقصد اور سوال کو سمجھنے کے لیے اس طرح کافی سارے جو ورڈ اس کو یاد کرنے چاہیے اور اس کو کچھ نہ کچھ ہاں جی سمجھنے چاہیے، زبانوں کے اوپر بھی دسترس ہو اس کو، ہاں جی کوشش یہ کرے کہ وہ سمجھے، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک مثال ہے میرے سامنے کہ ایک مفتی ہمارے بزرگ عالم دین تھے، انگلش نہیں جانتے تھے، ایک سائل نے ان سے جو ہے انشورنس کے حوالے سے سوال کیا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ جبے اور سود کا مرکب ہے۔ صحیح۔ تو سائل جو ہے وہ نوجوان تھا، جدید تعلیم یافتہ تھا، اس نے کہا جی سر فار ایگزامپل، جب وہ فار ایگزامپل کہنے لگا تو وہ سر ناراض ہونے لگا، میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اور اس کو سر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہاں جی وہ اس کی آگے بات سن نہیں رہے تھے۔ تو اگر ہاں جی عالم دین کو یا مفتی کو یہ سمجھ آ جاتی کہ سائل کیا کہنا چاہتا ہے، آگے مثال مانگ رہا ہے، مثال وہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو شاید وہ اتنا ناراض نہ ہوتے اور معاملہ بھی حل ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ اس میں ہے کہ کچھ نہ کچھ زبان کا آنا، اس طرح جدید آلات کے استعمال کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔
شیخ اسی طرح جب افتاء میں یا مفتی اکٹھے بیٹھتے ہیں تب تو بہت سے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، یا ایک خاص طور پہ مسئلہ کوئی فقہی پوچھ لیا جائے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اس کے ڈسکشن بھی ہوتی ہے اس حوالے سے. لیکن کیا ایک مفتی کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ عوام الناس میں بیٹھے اور فقہی مسائل کو کھول کر کے بیٹھ جائے اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے؟ عامۃ الناس میں پہلے نمبر پہ بلا ضرورت فقہی اور اختلافی مسائل جو ہیں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ایسے مسائل اور احکام عامۃ الناس کے اندر وہ بیان کرتا ہے جن میں ائمہ اکرام کا فقہی اختلاف ہے، تو وہ اختلاف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے اور شرعی دلائل اور اسباب ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ جس مسئلے کو دلائل کی روح سے وہ راجح سمجھتا ہے پھر اس کو ترجیح دے، وہ ترجیح بیان کر سکتا ہے، گنجائش اپنا پیش کرے، موقف اپنا پیش کرے، راجح اور مرجوح کی وضاحت کر دے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر بھی بعض مسائل کے اندر اختلاف تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیں، رضی اللہ عنہ ورضو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اتنی عظیم شخصیت کہ وہ متعلقہ ثلاثہ کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ متعلقہ ثلاثہ کو جو ہے رہائش دینی بھی ضروری ہے، نان و نفقہ دینا بھی ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں. دیگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے اور دلائل کی روح سے باقی صحابہ حق پہ تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفردات آپ کو مل جائیں گے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تفردات مل جائیں گے. تو بعض اوقات ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، بدتمیزی نہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح فقہی اختلافات یا مسائل میں اختلاف عوام کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ اور اسباب ترجیح کو ذکر کرتے پھر ترجیح دے دی جائے. اچھا شاید جس طرح ہمارے معاشرے میں مردوں کے مسائل اسی طرح عورتوں کے بھی مسائل ہیں، تو کیا خواتین بھی مفتی بن سکتی ہیں؟ یہ شریعت کا علم ہے. یہ جیسے ایک مرد جو ہے شرعی احکامات پہ عبور حاصل کر کے وہ مفتی بن سکتا ہے، تو ایک عورت جو ہے وہ شرعی احکامات پہ عبور حاصل کر کے اور ان میں رسوخ پیدا کر کے وہ بھی مفتیہ بن سکتی ہے. ان کے لیے بھی یہی شرائط ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حامل ہوں، جس طرح ان میں شرائط یہی ہونی چاہیے. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو خواتین تھیں یہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، رہنمائی کیا کرتی تھیں. حتیٰ کہ بعض اوقات صحابہ کرام اور بعض اوقات تابعین اعظام جو ہیں امہات المومنین سے جا کے شرعی احکام رہنمائی لیا کرتے تھے. تو اس طرح اگر آپ آگے چلیں تو تابعین میں، تابعات میں آپ کہہ لیں حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، یہ بھی باقاعدہ تدریس بھی کرتی تھی باقاعدہ، اور اس طرح فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں. تو عورت یا آپ کہہ لیں خواتین جو ہیں وہ افتاء کا کام کر سکتی ہیں، بالخصوص ایسے احکام اور مسائل میں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے. خواتین سے متعلقہ مسائل میں خاص طور پہ خواتین رہنمائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس کی ضرورت بھی ہے، کرنی بھی چاہیے. اور کئی چیزوں کے اندر عورتوں کو رسوخ نہیں ہوتا تو ان میں وہ اجتناب کریں، لیکن خاص طور پہ اس طرح کے مسائل میں وہ رسوخ حاصل کرنے کے بعد آپ کہہ لیں کہ وسعت علم حاصل کرنے کے بعد وہ رہنمائی کر سکتی ہیں. شیخ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، بلکہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا سے فتویٰ لینا، اور ایک ہے کہ سوشل میڈیا پہ خود مفتی بن جانا. اب ہمارے یہاں واٹس ایپ کے اوپر بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں، تھوڑے سے پڑھے ہوئے ہیں، 4 کلاسیں 3 کلاسیں مدارس کی پڑھی ہوئی ہیں، 2-3 باتیں کرنی آ گئی ہیں، یا پھر ایک عوامی خطیب بن گیا ایک بندہ، اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی دی ہے، عوامی خطیب بن گیا. لیکن وہ اب ان سے جو بھی سوال بھی کیا جا رہا ہے اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں، خود اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں یا اپنا جو ہے نا وہ گروپ بنایا ہوا ہے، اس کے ایڈمنز ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. اس بارے میں سوشل میڈیا ایک بڑا وسیع میدان ہے، اور اس کو گمراہ کن مفتیوں یا اس طرح آپ کہہ لیں مبلغین یا قصاص کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ایک عالم دین کو اپنی بساط کے مطابق کردار ادا کرنا چاہیے. رہی بات افتاء کے حوالے سے، تو افتاء ظاہر بات ہے وہی آدمی افتاء کا کام کرے گا جس میں آپ کہہ لیں کہ فتویٰ دینے کی اہلیت استعداد یا صلاحیت ہوگی. ہر بندہ تو اس پہ فتویٰ نہ دے. تو اگر ہم اس میدان کو
ایسے گمراہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے جس طرح کہ ہو رہا ہے اس وقت، جی جی بالکل اسی طرح، تو پھر تو بہت سے ہمارے نوجوان، بہت سے بچے، بہت سی خواتین بچیاں جو ہیں پھر وہ غلط لائن پہ لگ سکتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ضلوا فاضلوا، کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو اتخذ الناس رؤوسا جحالا فافتوا بغیر علم، کہ علم نایاب ہو جائے گا، علماء نایاب ہو جائیں گے، لوگ پھر اپنے رئیس، اپنے وڈیرے اور مفتی ایسے لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، تو پھر وہ ایسے فتوے صادر کریں گے ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عامۃ الناس کو گمراہ کریں گے۔ تو لہٰذا ایک ایسا عالم دین جی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بہرہ فرمایا ہے، وسعت علم ہے اس کے پاس، رسوخ ہے، اس کو ضرور یہ سوشل میڈیا کا میدان استعمال کرنا چاہیے، اس کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے جی، تاکہ عامۃ الناس کو صحیح رہنمائی ملے اور انہیں صحیح عقیدہ، صحیح آپ کہہ لیں منہج جو ہے وہ عوام تک پہنچ جائے۔ اچھا شیخ، ایک مسئلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ ایک جانب ہے اور دوسری جانب عدالت یا قانونی ایک چیز، ایک قانونی قاعدہ ہے، جی جی، ایک جانب عدالتی کارروائی اور عدالت کا فیصلہ ہے اور دوسری جانب قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ ہے، تو اب مسلمان کہہ لیں کہ عدالت اور شریعت کا تصادم ہے، اختلاف آ گیا، یعنی کسی مسئلے میں، یہ کلی طور پہ نہیں کہ جو کہ ہمارے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک کے اندر مقیم ہے، پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پہ ملغوبہ ہے، جی جی، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جی جی، تو عدالت کوئی فیصلہ صادر کر دیتی ہے اور شریعت کچھ کہتی ہے، تو عدالت اور شریعت کا جب اختلاف ہو تو بالادستی شریعت کی ہوگی، جی بالکل، جی بالادستی شریعت کی ہوگی، ترجیح شرعی قانون کو حاصل ہوگی، نہ کہ عدالت کے حکم یا آپ کہہ لیں فیصلے کو، ہاں جی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث بھی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف کے اندر ہوگی اور خالق کی معصیت اور نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال وہ صحیح بخاری والا واقعہ لے لیں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کی امارت کے اندر ایک فوجی دستہ بھیجا تھا، ان کو جب غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے ماتحت افراد صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دو جی، تو انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی، بالکل، ہاں جی، انہوں نے انکار کیا۔ بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چھلانگ لگا دیتے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں پھر رہتے، بالکل، تو انما الطاعۃ فی المعروف، عدالت اور شریعت کے اندر جب تصادم یا آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر ہم نے فالو کتاب و سنت کو، شریعت کو کرنا ہے، عدالت کے قانون کو نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہم خروج اور بغاوت نہیں کریں گے، ہاں جی، اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اچھا شیخ، آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے جامعہ میں افتاء کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کے باقی جو مفتیان حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن اور تعلقات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں جو افتاء کا ہمارا شعبہ ہے اس کی سمت کیسی ہے، یا ٹھیک ہے، یا پھر اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں؟ ہم تو اتنے کوئی بڑی مفتی نہیں ہیں، وہی بات ہے کہ کبارہ نہیں موت الکبرا، کہ بڑوں کی موت نے ہمیں اس مسند پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ ہم اس چیز کے اہل نہیں تھے۔ میری جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہر علاقے میں، ہر خطے میں باقاعدہ کبار علماء پہ مشتمل ایک رہنمائی کرنے والی مفتیان کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ ماضی قریب کے اندر ہمارے شیخ محترم، ہمارے استاد علامہ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، ان کی آپ کہہ لیں کہ امارت کے اندر باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی، لیکن وہ جلد ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ریزالو ہوگی اور نہیں چل سکی، اس کے اندر کئی اسباب تھے۔ بہرحال ایسے ہماری جو تنظیمیں ہیں یا ہمارے ادارے ہیں ان میں بڑے جو راسخ علماء ہیں، کبار علماء، ان پہ مشتمل یقیناً کمیٹی ہونی چاہیے جو عامۃ الناس کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ جو ہے مدرسین، علماء کی بھی بعض مسائل کے اندر رہنمائی کر سکے، اور جدید مسائل جو پیش آمدہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے یہ کبار علماء ہماری رہنمائی کرتے رہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ بالکل، اس میں بہت سے فلاز موجود ہیں جن میں کام ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت۔ باقی شیخ الحمدللہ بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے،
اور بڑی ہی سیر حاصل آپ نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بارک اللہ فیک، زادک اللہ فی علمک و عملک.